سیدنا مسیح نے جب تماثیل اور حکایات کے ذریعے سے لوگوں کو بہت ساری گہری باتیں بتائیں تو ظاہر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر وہی تھے جو کہ یہودی تھے۔ اگر یہ ذہن میں رہے تو بہت ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ آپ نے ایک حکایت سنائی کہ ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے میری وراثت کا حصہ ابھی چاہیے۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وراثت باپ کے جیتے جی نہیں ملتی۔ وراثت کے حقدار تو آپ ہوتے ہیں، لیکن وراثت ملتی ہے باپ کے مرنے کے بعد۔ لہذا جب اس چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے میرا حق ابھی چاہیے، مجھے وراثت کا حصہ چاہیے، تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، بڑے میاں بہت بڈھے ہو گئے لیکن مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو سکتا، میں اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتا جب بڑے میاں تم مر جاؤ گے۔ میں کب تک بیٹھا رہوں گا اور تب مجھے جا کے وراثت کا حصہ ملے گا؟ میرے لیے تم زندہ مردہ ایک سے ہو، میرا حصہ مجھے دو۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کے دل پر جو گزری ہوگی، اس کا احساس صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود باپ ہوں اور جن کے بیٹے اتنے نالائق ہوں کہ جو بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں آپ کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے میرا حصہ بھی دے دیجیے۔ باپ نے جائیداد دونوں بیٹوں میں بانٹ دی، بڑے کا بڑے کو حصہ دے دیا، چھوٹے کا چھوٹے کو حصہ دے دیا۔ اب آپ خود سوچئے، باپ تو مر ہی گیا، باپ کے پاس اب رہا کیا؟ بڑے کا حصہ بڑے کے پاس، چھوٹے کا حصہ چھوٹے کے پاس، باپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب باپ اپنے بڑے بیٹے کا محتاج ہے، دست نگر ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہے، اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا بیٹا جب شکایت کرتا ہے کہ میرے دوست احباب آئے، آپ نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی ذبح نہیں کیا، تو اس کا اعتراض بجا نہیں تھا، کیونکہ باپ بکری کا بچہ کیا چوہے کا بچہ بھی ذبح نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ بیٹا اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جائیداد تو بیٹے کی ہے، باپ کے پاس تو کچھ رہا نہیں۔ چھوٹا بیٹا سارا ساز و سامان دیکھے چل دیا، اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، وہاں کے دستور کے مطابق اس نے خودکشی کر لی۔ وہ غدار ہو گیا، کیونکہ کوئی یہودی علاقے کو چھوڑ کے غیر یہودیوں کے علاقے میں جاتا تو ایسا تھا جیسے وہ مر گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا ان کے یہاں بھی موت تھی۔ اب اگر جب واپس لوٹ کے آتا تو اس کو مرنا ہی تھا، بچ نہیں سکتا تھا۔ بیٹا باہر چلا گیا، جب تک پیسے تھے تب تک دوست تھے، جب پیسے ختم ہو گئے دوست بھی چلتے بنے۔ بیچارہ کرتا کیا، بھوکا مرنا گوارا نہیں تھا، اور مرتا بھی کا کیا کرتا۔ آخر ایک کیونکہ غیر یہودی علاقہ تھا تو ایک غیر یہودی کے یہاں جا کے سور چلانے لگا۔ آپ ذرا سوچیں یہودی کے نقطہ نظر سے کہ اس کے نزدیک سور صرف حرام ہی نہیں بلکہ نجس بھی ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ آپ اسے کھا نہیں سکتے، نجس اس لیے ہے کہ اسے آپ ہاتھ لگا نہیں سکتے، اور سور صرف ایسے پالے نہیں جاتے ہیں، ان کو نہلایا جاتا ہے اور اسی لیے دلدل میں رہتے ہیں۔ اس کو ہاتھ لگانا ہی لگانا ہے، کھانا کھلانا ہے، کچھ بھی پھلیاں ڈالنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اسے سوروں کو ساتھ رہنا ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک سور کو کھلانا ایسا ہی تھا جیسے سور کا کھانا، اس کے نزدیک دونوں ہی حرام۔ یہ وہ کام تھا جو یہودی کبھی کر نہیں سکتا تھا، اور یہ یہودی لڑکا یہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ واپس گیا ہوگا تو صرف یہی بات نہیں ہوگی کہ اس نے جیتے جی اپنے باپ کو مار دیا تھا، کہ یہ غدار تھا، یہ مرتد تھا، بلکہ یہ تو ایسا مرتد ہے جو سوروں کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہے۔ تو ایسے ناپاک آدمی کو اپنے محلے میں کون آنے دے گا؟ اسے تو مار ہی ڈالنا چاہیے۔ لیکن ایک دن اسے ہوش آیا کہ یہاں تو اب کچھ نہیں ملتا، یہ دوستی اس وقت ہی جب پیسے تھے۔ میں واپس جاتا ہوں، کہوں گا ابا جان آپ مجھے نوکر رکھ لیں، آپ کا بیٹا کہلائے جانے کے تو میں مستحق رہا نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکایت میں یہ ہے کہ جب وہ واپس آیا تو باپ دوڑتا ہوا، بڈھا باپ دوڑتا ہوا گیا، اس کو گلے سے لگا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے لوگ اس کو ڈنڈے مار کے مار ڈالے کہ یہ تو مرتد واپس کیسے آ گیا ہے، اس نے تو ہماری پوری برادری کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ واپس لوٹا،
باپ نے اس کی جان بچا لی۔ اب رہ گیا بڑا بیٹا جو ہمیشہ گھر میں تھا، جس کا باقی سب کچھ تھا۔ اس نے کہا میں تو اندر نہیں آتا، اس مردود کے آ جانے کے بعد تو گھر ناپاک ہو گیا ہے، میں نہیں گھس سکتا بھائی، اس کی میں شکل نہیں دیکھ سکتا، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا، اس نے ہمیں بدنام کر دیا ہے، یہ تو واجب القتل ہے، یہ آیا کیسے، اسے بچایا کس نے؟ تو ابا جان باہر نکل کے کہتے ہیں کہ بیٹا اسے میں لے کے آیا ہوں، یہ مر گیا تھا، یہ زندہ ہو گیا ہے، یہ کھو گیا تھا، ہم نے اسے پال لیا ہے۔ کیا واقعی بیٹا مر گیا تھا؟ نہیں، بیٹا مرا یا نہیں مرا، جس دن بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان مجھ سے آپ کے مرنے کا انتظار نہیں ہوتا، مجھے آج ہی جائیداد بانٹ دیجیے، بیٹا مرا یا نہیں مرا، لیکن بیٹے نے باپ کو مار دیا تھا۔ حقیقتاً باپ مر گیا تھا، اور جب بڑے بیٹے کو حصہ دیا اور اس نے اپنا حصہ لے لیا، اس نے بھی باپ کو مار دیا، دونوں بیٹوں نے مل کے باپ کو مار دیا، اس نے بھی جس نے شریعت کے خلاف ورزی کی، اور اس نے بھی جس نے شریعت کی پابندی کی، دونوں نے، مذہبی آدمی نے بھی مار دیا اور غیر مذہبی آدمی نے بھی مار دیا۔ کہہ رہے نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، باپ اسے کہہ رہا بیٹا اندر جاؤ، اور باپ اس کے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے اور اس کو گلے سے لگا کے اندر لے جانا چاہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، خدا نہ خواستہ آپ اگر اس بڑے بیٹے کی جگہ ہوتے، آپ اس باپ کو گلے لگنا چاہتے؟ وہ باپ جو ابھی ایک ایسے شخص سے گلے لگ کے آیا ہے جو مرتد ہے، جو واجب القتل ہے، جو سوروں کے درمیان رہا ہے، جس کے کپڑے ناپاک ہیں، اور اس کو جا کے اس نے گلے لگا لیا، تو باپ کے کپڑے بھی تو ناپاک ہو گئے ہیں، اب اس کو میں کیسے گلے لگاؤں؟